الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا کے اندر مجھ پر بکثرت درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابتداءً ہم تلاوت قرآن مجید شامل کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک ہوگی، پھر انشاءاللہ ہم پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ چلتے ہیں تلاوت قرآن مجید کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، ما کانا وما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، سورج اور چاند حساب سے ہیں اور سبزے اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی ألا تطغوا في الميزان، کہ تراز یعنی ترازو میں بے اعتدالی یعنی نا انصافی نہ کرو۔ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ والأرض وضعها للأنام، اور زمین رکھی مخلوق کے لیے، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں، والحب ذو العصف والريحان، اور بھس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، اس نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے جیسے ٹھیکری۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقين ورب المغربين، دونوں پورب کا رب اور دونوں پچھم کا رب۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرين يلتقيان، اس نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہو ملے ہوئے۔ بينهما برزخ لا يبغيان، اور ہے ان میں روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان،
ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام اور اسی کی ہیں وہ چلنے والیاں کہ دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ صدق اللہ العظیم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اللہ پاک ہمیں جب آنکھ کھلے تب بھی صلی علی کہتے رہیں، ایسی توفیق عطا فرمائے، درود و سلام پڑھتے رہیں، اور جب رات کو آنکھ سونے کے لیے بند ہو، جب بھی زبان پر ذکر نبی ہو، اور اس کا صدقہ وہ بھی عطا ہو کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے آنکھیں بند ہوں، جب بھی لبوں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، زندگی میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، موت کے وقت بھی ایسی سعادتیں ملے تو وہی زندگی سعادت مند ہوتی ہے۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کو اگر ہم ایک واقعی کے تناظر میں لے کر چلے اور پھر اس سے وہ موضوع بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص جو ہے وہ حاضر ہوئے اور بڑے دنوں تک ان کے پاس وہ رہتے رہے، اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے جانے لگے۔ تو اس سے بزرگ نے پوچھا کہ تم آئے اور اب جا رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں اس ارادے سے آیا تھا کہ آپ بڑے نامور بزرگ ہیں، آپ کی شہرت سنی تھی کہ آپ کے پاس آؤں گا تو کوئی کرامت دیکھوں گا، لیکن اتنا عرصہ میں آپ کے پاس رہا، کوئی مجھے کرامت نظر نہیں آئی۔ تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے، تو میں اس لیے اب وہاں سے جا رہا ہوں، آپ کے پاس سے جا رہا ہوں۔ تو ان بزرگ نے، مدنی چینل کے ناظرین بہت توجہ کی بات کہ بزرگ ہیں، شہرت سنی، اللہ کے ولی ہیں، شہرت سنی، اب ولی ہیں تو ظاہر ہے ذہن میں جب ولی کا لفظ آتا ہے تو ساتھ میں کرامت آتی ہے کہ بھئی ان کے پاس جائیں گے تو کوئی کرامتیں ہوں گی، کبھی ہوا میں اڑتا دیکھیں گے، کبھی پانی پہ چلتا دیکھیں گے، کبھی یہ ہو رہا ہوگا، کبھی وہ ہو رہا ہوگا، اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ تو وہ بھی آیا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ حضور اتنا عرصہ آپ کے پاس رہا پر کوئی کرامت نہیں دیکھی، اس لیے اب واپس جا رہا ہوں۔ اب دیکھیے گا کیسے ان اللہ کے ولی نے تربیت کی، اور اس شخص سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ میرے پاس اتنا عرصہ رہے، تم کہتے ہو کوئی کرامت نہیں دیکھی، لیکن یہ بتاؤ میرا کوئی کام کبھی خلاف سنت دیکھا؟ کبھی میرا کوئی کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے برخلاف دیکھا؟ تو اس نے کہا نہیں ایسا تو نہیں دیکھا۔ فرمایا تو پھر یہ کرامت سے بڑھ کر ہے۔ ان بزرگ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس نے عرض کی کہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا اور کیا کرامت دیکھنا چاہتے ہو؟ کہ یہ جو استقامت ہے کہ میں سنت کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتا، یہ تو کرامت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسی لیے مقولہ ہے الاستقامت فوق الکرامت، کہ استقامت، نیکیوں پر استقامت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر استقامت، گناہوں سے بچنے پر استقامت، یہ کرامت سے بڑھ کر ہے۔ لوگ کرامت، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ لوگ کرامت کی طلب میں ہیں جبکہ اللہ اپنے بندوں سے استقامت طلب فرماتا ہے، کہ کرامت تمہارا نفس طلب کرتا ہے اور استقامت تم سے تمہارا رب طلب فرماتا ہے۔ تو ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی، اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو مبلغین موجود ہیں ان کے سامنے یہ بات رکھیں گے اور اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو کرامت کی طرف لوگوں کی توجہ ہوتی ہے کہ بھئی بزرگ ہیں تو کوئی کرامت ہونی چاہیے، یا ہم نے لوگوں بزرگی کا معیار کرامت بنا رکھا ہے، تو کیا بزرگی کا معیار کرامت ہے یا بزرگی کا معیار اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر استقامت ہے؟ یہ بات بہت اہمیت ہے سمجھنے کی۔ تو آپ ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ سمجھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ وہ علم ہے کہ جب آ جاتا ہے تو اس کے بعد آج کے دور کے اندر بھی جو بہت سارے ہمیں فتنے نظر آتے ہیں کہ لوگ ایسے لوگوں کے معتقد ہو رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے اپنا تعلق جوڑ رہے ہوتے ہیں کہ جن کے ہاں جو ہے وہ
اسے کرامت تو ظاہر نہیں کہنا چاہیے، انشاءاللہ بھی اس کو آپ اور ڈیٹیل سے بھی سمجھیں گے کہ کوئی ایسی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ جناب بڑی حیرت انگیز ہیں، کوئی ان کے پاس گئے، ان سے کوئی تعویذ لے لیا اور کام بن گیا، مسئلہ حل ہو گیا، یہ چیز تو وہاں نظر آ رہی ہے، لیکن وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں نظر آ رہی، وہاں پر نمازیں نظر نہیں آ رہی، وہاں پر نیکیاں نظر نہیں آ رہی، بلکہ معاذ اللہ گناہوں کے معاملات ہیں، لیکن لوگ جو ہے ان سے عقیدت مند بنے ہوئے ہیں، ان سے عقیدت کا تعلق جوڑے ہوئے ہیں۔ تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ ظاہر سی بات ہے ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اصل کرامت بھی یہی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری ہو۔ جہاں یہ ہوگی اس کے بعد کوئی اگر ہمیں حیرت انگیز چیز نظر آتی ہے، کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو نارملی نہیں ہو سکتی، خلاف عادت ہے، تو وہ کرامت بنتی ہے۔ تو کرامت سے جو ہم بزرگی دیکھتے ہیں کہ جہاں کرامت ہوگی وہاں بزرگی ہوگی، جہاں کوئی حیرت انگیز بات ہوگی وہاں بزرگی ہوگی، یہ انداز درست نہیں ہے، بلکہ اصل انداز یہ ہے کہ ہم پہلے اس شخصیت کو دیکھیں گے کہ وہ شخصیت جو ہے اللہ اس کے رسول کی مطیع اور فرما بردار ہے، پھر اس سے صادر ہونے والی جو چیز ہوگی، کوئی حیرت انگیز ایسا معاملہ ہوگا، پھر وہ کرامت کہلائے گی۔ تو اسی لیے پہلے استقامت ہے پھر کرامت ہے۔ ہم جب کہ پہلے کرامت دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر جو ہے وہ استقامت تو گویا ذہن سے گویا محو ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس موضوع کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنے مبلغ عبدالرحیم عطاری مدنی کی طرف چلیں اور استقامت کیا ہے اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا ٹاپک آج آپ نے رکھا ہے استقامت کا، اور ہم باہر کی دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج ہم کسی بھی ولی کامل کے پاس جائیں، کسی بھی پیر صاحب کے پاس جائیں تو ذہن میں ایک ہی بات چل رہی ہوتی ہے کہ یار ہم نے کرامت دیکھنی ہے، ان سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے۔ ایسے آپ نے ایک بزرگ کا واقعہ بھی کوٹ کیا کہ جب ان کے پاس ان سے کوئی ملنے کے لیے جاتا ہے، وہ کافی عرصہ دراز تک ان کے پاس جب رہتا ہے تو عرصہ دراز تک وہ ایک ہی بات ان میں نوٹ کرتا رہا کہ کوئی کرامت میں دیکھ لوں، کوئی کرامت ظاہر ہو جائے۔ جب کافی عرصہ کے بعد جب وہ ان سے جدا ہونے لگا تو وہ پیر صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ میرے پاس کس مقصد کے لیے آئے تھے اور آپ جا کیوں رہے ہیں؟ تو اس بندے نے آگے سے یہ کہا کہ میں تو آپ کا نام اور چرچا سن کے آیا تھا اور میں نے یہی سوچا تھا کوئی کرامت آپ دکھائیں گے، کرامت ظاہر کریں گے، لیکن اس کافی عرصے کے اندر مجھے کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی، کوئی کرامت میں نے دیکھی نہیں۔ تو حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا، اور اس جواب کے اندر ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے، سیکھنے کی بات ہے کہ سب کچھ کرامت نہیں ہوتا۔ جیسے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت جو ہوتی ہے یہ کرامت سے بڑھ کے ہوتی ہے۔ تو حضرت نے ان سے کہا کہ اس پورے عرصے کے اندر کیا تم نے میری ذات میں کوئی خلاف سنت کام دیکھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں حضرت، آپ کو میں نے ہر کام سنت کے مطابق کرتے ہی دیکھا۔ تو پھر حضرت نے فرمایا کہ کیا یہ کرامت سے بڑھ کے نہیں ہے؟ تو یہاں ایک سمجھنے کی بات ہے کہ استقامت، ہم یہ ورڈ کامن سنتے ہیں، استقامت ہے کیا، استقامت ہوتی کیا ہے؟ تو استقامت کہتے ہیں ہمیشگی کو، ثابت قدمی کو۔ کسی بھی کام کو ہم کر رہے ہیں تو ہم ثابت قدم ہو کر اور مضبوط ہو کر اس کام کو ہم کریں۔ ایک بزرگ کی میں نے تعریف پڑھی استقامت کے حوالے سے، جب تعریف میں نے پڑھی تو میں پڑھ کے بڑا حیران بھی ہوا، اور میں نے اپنے ذہن میں بات سوچی کہ یہ جو تعریف فرما رہے ہیں شاید کہ یہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ تعریف ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ استقامت ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں لگا دے، اس کو کہتے ہیں استقامت۔ اور دوسری بڑی پیاری بات فرمائی کہ فرمایا کہ استقامت یہ ہوتی ہے کہ بندہ ان کاموں کو کرے کہ جن کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اور ان کاموں کو چھوڑ دے کہ جن سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے۔ جو بندہ ان دونوں باتوں پہ عمل کرتا ہے وہ اس کو استقامت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اور نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کی کافی فضیلتیں جو ہیں وہ بیان فرمائی گئی ہیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، پھر آگے فرمایا ثم استقاموا، صرف انہوں نے اقرار کر کے تصدیق کر کے وہ چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ثم استقاموا، بلکہ مرتے دم تک اس پر ثابت قدم بھی رہے، اس پر استقامت سے قائم بھی رہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے اقرار کر لیا، اللہ کو اپنا رب مان لیا، اب پھر اس پر ثابت قدم بھی رہے، تو اللہ پاک کتنا زبردست انہیں انعام عطا فرما رہا ہے کہ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ ان پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور نازل ہو کے انہیں کیا خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تمہیں نہ تو کوئی خوف ہے
اور نہ ہی کوئی ڈر ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تم اس جنت کے لیے تم خوش ہو جاؤ، اس جنت کے لیے تم راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ کہ جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ فرمایا ہے. سبحان اللہ. اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بندہ کوئی دنیا کے اندر کسی کام پر استقامت کے ساتھ ہے اور ثابت قدم ہے تو دنیا کے اندر بھی اس کو اس کے فضائل، اس کی برکتیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور آخرت کے اندر بھی اس کو اس کی برکتیں دیکھنے کو ملتی ہیں. ہمارا ایک المیہ یہ ہے، ہمارا یہ وقار بھائی، کہ ہم کوئی بھی بیان سن لیتے ہیں، کسی بھی مبلغ کا، کسی بھی عالم دین کا بیان سن لیتے ہیں عبادات کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، تو ہمارا ذہن ایک دم سے بن جاتا ہے کہ بس اب میں نے یہ کام کرنا ہے، اور ہم جذبات کے اندر آ کر اور شوق کے اندر آ کے وہ معاملات کرنا شروع کر دیتے ہیں، نیکیاں کرنا شروع کر دیں گے جو نوافل ہیں، مستحبات والے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک دو دن چل پاتے ہیں، تیسرے دن ہم وہ کام بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جب سے بزرگ کیا فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر عمل وہ ہے جو اگرچہ تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو. اور اسی بات کو نبی پاک علیہ السلام نے بھی اپنی مبارک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے، جو صحابی رسول ہیں، آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ، تم اس بندے کی طرح نہ ہونا. کس بندے کی طرح کہ جو رات کو قیام کرتا تھا اور اب اس نے قیام کرنا چھوڑ دیا. یعنی کیا ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ہے وہ رات کو مستقل پہلے وہ قیام کرتا تھا لیکن اب کیا ہے، اس نے قیام کرنا چھوڑ دیا ہے. تو حضرت نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اس کی طرح نہ ہونا. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ بندہ عمل تھوڑا کرے لیکن ہو مستقل مزاجی کے ساتھ. جیسے آپ نے ایک بزرگ کا قول بیان فرمایا کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ استقامت اختیار کرو، کرامت کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ تمہارا جو نفس ہے وہ تو کرامت چاہتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہم سے استقامت کا مطالبہ کرتا ہے. تو ہمیں نیکیوں والا معاملہ ہو یا اپنی زندگی کا معاملہ ہو، کوئی بھی ہم کام شروع کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اور استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ ہم وہ کام کرتے رہیں گے تو اللہ پاک ہمیں اس کام کے اندر کامیابی عطا فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. استقامت کے حوالے سے کچھ مفہوم آپ کے سامنے واضح کیا گیا. خالد بھائی کی طرف چلتے ہیں. اور خالد بھائی، جو ایک بات میں نے ابتداً بھی عرض کی تھی اس کو ذرا مزید اگر تفصیل سے بیان کر دیں کہ جیسے موضوع تو ہمارا الاستقامت فوق الکرامت، کہ استقامت کرامت پر فوقیت رکھتی ہے، اور کہ لوگ جو ہے وہ کرامت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا جو ہم نے بات کی تھی کہ لوگ کرامت سے بزرگی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کوئی کرامت نظر آئے گی، کوئی حیرت انگیز چیز نظر آئے گی تو وہ اللہ کے ولی ہیں. اور لوگ بولتے بھی ہیں کہ بھائی آج کل تو کوئی جو ہے وہ گویا انہیں ولی نہیں ملتا، کہ انہیں جو ہے کوئی ہوا میں اڑتا نظر نہیں آ رہا یا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تو جی ولی نہیں ہے، یا جو ہے وہ مزہ نہیں ہے ان کے پاس، کیا جائیں گے. تو کیا کرامت سے بزرگی ہے یا بزرگی سے کرامت ہے؟ یعنی ہم پہلے کرامت کو دیکھیں گے اور جدھر سے ہمیں کوئی کرامت نظر آ گئی، کوئی ایسی حیرت انگیز چیز نظر آ گئی، وہاں پر جو یہ ولی ہیں، چاہے اب وہ ان کا عمل شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یا پہلے ان کی شریعت پر استقامت دیکھیں گے، شریعت پر عمل دیکھیں گے، اب ان سے جو چیز ظاہر ہوگی ایسی خلاف عادت تو وہ کرامت کہلائے گی. اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بزرگی ہے کیا؟ جی، ہم بزرگی کسے سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہم بزرگی کے لیے کوئی ایسا پیمانہ پاتے ہیں کہ اس میں ڈال کر بزرگی کو تول لیا جائے کہ بندہ کتنا بزرگ ہے؟ اب اس کے لیے جو ایک اصول ہے، اگر ہم اس کو سمجھ لیں کہ بزرگی کیا ہے، ہم کسی کو بزرگ، محترم اور عزت دار کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، ان چیز میں وہ افراد آئیں گے جو اللہ والے ہیں، اللہ والوں سے تعلق رکھنے والے ہیں یا اللہ والا بنانے والے ہیں، جس میں حضرات انبیاء ہیں، حضرات رسول ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع اور پیروی کرنے والے امت کے اولیاء ہیں. اب دیکھیے، بزرگی سے مراد نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبول بندہ ہونا ہے. سبحان اللہ. جو اللہ کا مقبول ہے وہ بزرگ ہے، محترم ہے، اور اولیاء کی فہرست میں شامل ہے یا ان کے پیچھے چلنے والا ہے. جب ہم بزرگی کو یہ سمجھ لیں نا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا ایک ایسا وصف ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا، اسے ہم بزرگ کہیں گے. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ مقبول کیسے ہوتا ہے. بے شک. کیا وہ 1 کے 10 نوٹ کر دے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے؟ کیا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایسا کرشمہ کر دے کہ وہ پانی پر چل کر دکھا دے، وہ ایسا کر دے کہ اس کے چٹکی بجانے سے لائٹ آئے اور چٹکی بجانے سے چلی جائے؟ اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو عوام میں رائج ہیں. اچھا، ان کے لیے الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں وہ ولی کے استعمال کیے جاتے ہیں. جو کام نارملی میں ہوتا ہوا روٹین وائز نہیں دیکھ رہا،
اب اچانک سے مجھے وہ ہوتا ہوا دکھائی دیا تو میں اس کو بزرگ مان لیتا ہوں، ولی مان لیتا ہوں، اہل اللہ میں سے کوئی فرد تسلیم کر لیتا ہوں. تو ایسے آپ کوئی شاید دیکھا ہو آپ نے بھی ایسا، لیکن اس طرح کا حال اور ماحول موجود ہے کہ اسکولز فنکشنز میں نا جو مختلف جادوگر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے اور ان کے کرتب دکھوائے جاتے ہیں. اس سے بچوں کے کچھ حیرانی سی آتی ہے، ان کو نیا نیا ملتا ہے دیکھنے میں، انٹرٹین ہوتے ہیں وہ. تو آپ دیکھیں کہ کبھی سوچیں کہ بچپن میں 2 3 4 5 جس کلاس میں آپ ہوں اس کلاس میں جو بندہ آیا تھا اور اس نے جناب دودھ کی بوتل وہ کان میں لگا کر بھر کر دکھا دی تھی، ناک سے دودھ نکل رہا تھا، کیا اس بندے کو اللہ کا ولی تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ بھائی جب معیار ہی یہ نہیں رہا، حیرت انگیز چیزیں دیکھنا معیار ہی نہیں رہا بزرگی کا معیار تو قرآن و سنت پر عمل کرنا ٹھہرا، تو پھر ایسا بندہ شعبدے باز تو کہلا سکتا ہے، یعنی آنکھوں کا دھوکہ دینے والا تو کہلا سکتا ہے، کرشمہ دکھانے والا جادوگر تو کہلا سکتا ہے، لیکن کیا اللہ کا ولی بھی کہلائے گا؟ تو اللہ کا ولی ولایت ہے، مقام قرب کا نام جس کو ہم بزرگی کہتے ہیں، اور وہ حاصل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں بڑھنے سے، اس کی عبادت میں بڑھنے سے. آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو کئی مقامات پر بیان فرمایا، جس میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا بڑا طویل حصہ اس پر بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ ہوا وہ جادوگروں سے ہوا. ان جادوگروں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی تو رسیاں پھینکی تھی جو سانپ بن گئی تھی. تو کیا یہ رسیاں پھینکنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی علامت تھا؟ حالانکہ یہ تو اللہ کے نبی کے مقابلے میں آئے تھے. تو جو بھی چیز عقلوں کو حیران کر دے یا آنکھوں کے دیکھنے کے لیے نئی ہو، اس کے کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبول بندہ تصور نہیں کیا جائے گا. بڑی زبردست مثال. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اگر کچھ ایسے اختیارات اور تصرفات عطا فرمائے، وہ اس کو استعمال کریں تو وہ ان کی نیکی کی تائید کے طور پر یا انعام کے طور پر دنیا میں رب العالمین جل وعلا نے عطا فرما دیا، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہاں بیس بنے گی، اس کو اس کا جادو کہیں گے یا ان کا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین جو آئے تھے میدان میں اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام تھے، تو جو مخالفین تھے ان کا تو ایمان سرے سے اللہ پر نہیں تھا، تو ان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جائیں گے ان کے کرشمے، ان کے جادو کے لیے اور اس کی حیرت انگیز چیز کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ جادو کے استعمال کیے گئے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا عصا مبارک پھینکا تھا اور وہ اژدہا بن کر ان کے سانپوں کو نگل گیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو الفاظ استعمال ہوں گے نا وہ عزت و تکریم والے استعمال ہوں گے، اور ان کے لیے اس حیرت انگیز چیز کو دکھانے کا جو نام دیا جائے گا وہ دیا جائے گا معجزے کا. سبحان اللہ. تو معجزہ، کرامت یہ اہل اللہ سے صادر ہوتی ہیں، جبکہ یہ جادو جو ہے نا یہ کسی بھی فاسق، فاجر، ایون کے کافر سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے. تو ہمیں جب ولایت کی بات کرنی ہے، بزرگی کی بات کرنی ہے، تو اس پہ سب سے پہلے اپنے یہ ذہن بنانا ہے کہ بزرگی جو ہے یا ولایت جو ہے یہ اللہ سے قرب کا نام ہے. اگر یہ ہے تو میں اس بات کو تسلیم کروں گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ شعبدے بازی کہلا سکتی ہے، وہ جادوگری کہلا سکتی ہے. لیکن معجزہ تو انبیاء سے ہی ہوتا ہے، لیکن وہ کرامت کے قبیل میں بھی نہیں شمار. زبردست، ماشاءاللہ. بڑے اچھی مثال کے ذریعے بھی اس بات کو آپ کے سامنے رکھ دیا گیا کہ ایک چیز ہے وہ جو سامنے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے ہیں، انہوں نے جو اپنی رسیاں ڈالی ہیں، جو کچھ انہوں نے ڈالا ہے وہ بھی سانپ نظر آ رہی ہیں. کتنی حیرت انگیز چیز ہے. لوگوں کو دکھ تو وہ یہی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا عصا ڈالا ہے وہ ایک بڑا سانپ نظر آ رہا ہے، یا وہ ایک بڑا سانپ بن گیا ہے. اب کہنے کو آپ دیکھیں گے ادھر سے بھی سانپ ہے، ادھر سے بڑا سانپ ہے، تو ہم اس کو جادوگری کہہ رہے ہیں اور اس کو معجزہ کہہ رہے ہیں. فرق کس بنیاد پر ہوا ہے؟ فرق بنیاد اس پر ہوا ہے کہ وہ عصا ڈالنے والے اللہ کے چونکہ نبی ہیں، لہٰذا اب ان کا جو عصا وہ اژدہا بن رہا ہے وہ معجزہ ہے. اور انہوں نے بھی رسیاں ڈالی ہیں جو نظر آپ کو سانپ ہی آ رہی ہیں، لیکن ان کو آپ جادوگری کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈالنے والے کون ہیں؟
وہ جادوگر ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے، مومن ہو گئے تھے، تو اصل معلوم ہوا کہ وہ حیرت انگیز چیز دیکھی جائے گی وہ صادر کس سے ہوئی ہے، تو پہلے اس شخصیت کو دیکھا جائے گا کہ وہ کون ہے۔ تو اللہ کے نبی سے ایسی کوئی حیرت انگیز چیز ظاہر ہوتی ہے، وہ معجزہ کہلاتی ہے۔ ولی سے ہوتی ہے تو وہ ولی کہلاتا ہے، ان کو ولی کہتے ہیں کیونکہ ان سے حیرت انگیز چیز ظاہر ہوئی ہے۔ اور اگر کسی فاسق فاجر کو ایسے شخص سے ہوئی ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ جادوگری، شعبدے بازی، اس طرح کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہاں میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں کہ جو آپ نے بھی بات کی کہ ذرا ہے ہی ایسا ہے، بھینس جو ہے وہ دودھ نہیں دے رہی تو اس نے ہمارے دودھ یہاں دینا تو شروع یہی کر چل دیا رہا تو ہم اس کو بڑا کمال تصور کرتے ہیں۔ دیکھیں اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ ضروری نہیں ہے کہ جس سے صادر ہو رہی ہیں وہ اللہ کا ولی ہی ہو۔ بے شک۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے سر میں درد ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی گولی آپ ٹیبلٹ یوز کرتے ہیں اور وہ آپ کو آرام دے دیتی ہے، تو کیا آپ میڈیکل اسٹور والے کو اللہ کا ولی تصور کرتے ہیں؟ دراصل جو چیز یوز کی گئی اس کے بنانے کا پرپز ہی ایسا تھا کہ اس سے آرام آئے، اس سے صحت ملے، اس سے شفا ملے وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مبارک ناموں میں جو ہے نا یہ برکت رکھی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی برکت حاصل کرنے کے لیے کوئی تعویذ وغیرہ پہنچا دیتا ہے تو وہ تعویذ کی برکت کہلائے گی۔ اہل اللہ سے کوئی ایسی چیز ہم لے رہے ہیں تو وہ اہل اللہ کی کرامت بھی کہلائی جا سکتی ہے، لیکن ہر بندہ وہی پھر بات آئے گی کہ اس کو اللہ کا ولی بھی قرار دیا جائے گا یا نہیں، تو اس کو دیکھ لیا جائے۔ اچھا ایسے ہی مسلمانوں میں تو چلیں یہ سارے ایک شعبہ جات ہیں جس میں تعویذات اور روحانی علاج وغیرہ کا یہ سارا سلسلہ چلتا ہے۔ مسلم اقوام کے علاوہ اور بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں جو کیا کرتے ہیں، جن میں اس طرح کے کچھ نہ کچھ معاملات جاری ہوتے ہیں۔ وہ اپنے باطل معبودوں کے نام پر، باطل چیزوں کے نام پر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کو ہم یہاں پر مسلمان کمیونٹی میں رہ کر مسلم عقیدے کو اختیار کر کے کرامت وغیرہ کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے دین کے اعتبار سے اس کے مختلف نام دے رہے ہوتے ہیں۔ کرشمے اور یہ حیرت انگیز چیزیں، دوا کھا کر شفا کا مل جانا، یہ دنیا میں ہوتا رہتا ہے، لیکن پھر وہی بات آئے گی کہ مسلمان کو اپنے عقیدے میں اس طور پر بھی پختہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی حیرت انگیز چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی کرم تصور نہ کرے، بلکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو حیران کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور اس کی آزمائش و ابتلا کے لیے بھی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اگر کسی کافر کے ہاتھ میں اس طرح کی چیز ہے تو اس کے لیے مختلف معنی اراس و استدراج وغیرہ کے جو ہے بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہاں پر اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ کیونکہ اللہ اس سے راضی ہے لہٰذا اس سے یہ کام ہو گیا۔ خالد بھائی اس کو بڑا اچھے انداز سے بزرگان دین نے سمجھایا ہے، علماء نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے، اور سب سے پہلے تو قرآن میں ہی موجود ہے، جیسے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جہاں ولیوں کی شان بیان کی ہے کہ خبردار سن لو اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف نہ یہ غمزدہ ہوں گے۔ اب ولی ہیں کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سبحان اللہ۔ یہ ولی کون ہیں؟ جو ایمان لے کر آئے اور تقوی اختیار کیا۔ تو مسلمان کو یہ ولی کی شان بھی بیان کی گئی ہے، پہچان بھی بیان کی گئی ہے۔ تو ولی کو پہچانے اس کی کسی حیرت انگیز چیز سے نہیں، بلکہ ولی پہچانے اس کی شریعت پر استقامت سے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے۔ ورنہ اگر ہوا میں اڑنے کی بات ہے تو جیسے خالد بھائی کہہ رہے تھے کہ بھائی کوئی غیر مسلم ہے، کوئی شعبدے دکھاتا ہے، تو بھائی ہوا میں تو شیطان بھی اڑ رہا ہوتا ہے۔ شیطان بھی کبھی دیکھا آپ کے سامنے ایسے چلتا ہوا آیا شیطان کچھ ایسے چلتے ہوئے؟ شیطان بھی تو ہوا میں اڑتا ہی ہے، پرندے بھی ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، جنات جو ہیں وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں کہاں۔ اور اسی طریقے سے پانی پہ چلنے کا تیلی پھینکو تو تیلی چھوٹی سی ہوتی ہے، وہ بھی پانی پہ تیرنا شروع کر دیتی ہے، تو کیا آپ بولیں گے یہ تیلی بھی جو ہے وہ کرامت والی ہو گئی ہے؟ کوئی مچھلیاں بھی جو ہے وہ پانی کے اندر تیر ہی رہی ہیں، زندہ بھی رہ رہی ہوتی ہیں، آپ نہیں زندہ رہ سکتے، مچھلی پانی کے اندر زندہ رہ رہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر آپ فیصلہ نہیں کریں گے کہ یہ کرامت ہے یا کیا معاملہ ہے۔ اصل بات ہوگی کہ پہلے اس ذات کو دیکھیں گے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مطیع اور فرمانبردار ہے، پھر ایسی چیزیں بالکل ظاہر ہوتی ہیں بعض کو، پھر انشاءاللہ وہ تو پھر ایک موضوع الگ بن جائے گا کہ جو نا وہ کچھ لوگوں کو بالکل کرامت سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، حالانکہ کرامت جو ہے وہ قرآن و حدیث سے بالکل
ثابت ہے. اب انشاءاللہ ہم مزید جو ہے وہ استقامت کے حوالے سے گفتگو لے کر آگے چلیں گے. اللہ پاک ہم سب کو استقامت عطا فرمائے نیکیوں پر، کہ نیکی تو کر لی جاتی ہے لیکن اس کے اندر بھی ایک پوری راز ہے، پوری بات ہے کہ کیوں جو ہے وہ کرامت، حالانکہ کتنی حیرت انگیز چیز ہوتی ہے. بندہ بولے کیا بندے پر کرم ہے اللہ کا کہ وہ کیسی حیرت انگیز چیزیں اس سے ظاہر ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی استقامت کو اس پر جو ہے وہ فوقیت دی گئی ہے. تو اس میں کیا راز ہے؟ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، علم حاصل ہوتا رہے گا، بات کو سمجھتے رہیں گے. ابھی کچھ کلام کی طرف چلتے ہیں عمر بھائی، اور یہاں پر جو ہے کچھ جو ہے وہ میسیجز بھی موجود ہیں، کالز بھی آپ کر سکتے ہیں ہمیں. ایک فرمائش ہے، یا نبی تاجدار مدینہ، جی مشہور کلام یا نبی تاجدار مدینہ، یہ ہم سے فرمائش کی گئی ہے. ایک فرمائش پنجابی کلام کی بھی ہے، تو اب آپ پہ رہے کیا سناتے. سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علیہ وآلہ، 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 صلو علیہ وآلہ. کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرح ہے ذکر محمدی کے لیے، درود شرح ہے ذکر محمدی کے لیے، کرے اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، کرے اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرح ہے ذکر محمدی کے لیے، درود شرح ہے ذکر محمدی کے لیے. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، درود شرح ہے ذکر محمدی کے لیے، درود شرح ہے ذکر محمدی کے لیے. تلا ہوا کرم
کے لیے کشادہ دامن رحمت ہے ہر کسی کے لیے نہیں ہے حسن عمل پاس آنسو کے سوا نہیں ہے حسن عمل پاس آنسو کے سوا چلا ہوں لے یہ موتی در نبی کے لیے چلا ہوں لے کے یہ موتی در نبی کے لیے چلا ہوں لے کہ یہ موتی در نبی کے لیے میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے بس میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے اور تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھو تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھو یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے کھلا ہوا ہے کرم بندہ پروری کے لیے تلا ہوا ہے کرم بندہ پروری کے لیے کشادہ دامن رحمت ہے ہر کسی کے لیے کشادہ دامن رحمت ہے ہر کسی کے لیے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود کشادہ دامن رحمت ہے ہر کسی کے لیے کشادہ دامن
जाओ कहाँ तुम हो कुशादा मने रहमत है हर किसी के लिए कुशादा मने रहमत है हर किसी के लिए खौफ न रख रज़ा जरा तू तो है अब्द मुस्तफा तेरे लिए अमान है तेरे लिए अमान है क्योंकि कुशादा माने रहमत है हर किसी के लिए कुशादा माने रहमत है हर किसी के लिए तुम्हारी नात सुनाए सुने पढ़े लिखे तुम्हारी नात सुनाए सुने पढ़े लिखे बड़ा शरफ बड़ा शरफ बड़ा शरफ है ये खालिद की जिंदगी के लिए बड़ा शरफ है ये खालिद की जिंदगी के लिए बड़ा शरफ है ये खालिद की जिंदगी के लिए करेंगे तिमाम भी ईमान की रोशनी के लिए दुरूद शर्त का ज़िक्र मुहम्मदी के लिए सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। खूबसूरत कलाम हम सुन रहे थे और हमें ज्वाइन कर लिया है उस्ताद साहब ने मौलाना यूसुफ मदनी अत्तारी। इंशाअल्लाह इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। हुजूर खैरियत से आपकी तरफ भी आएंगे और आपसे जो मैं बात जहाँ छोड़ कर गया था कि एक चीज़ समझनी है कि जो हम बात भी कर रहे हैं कि ये इस्तिकामत जो है करामत पर भी फ़ौक़ियत रखती है। मक़ूला है ना, इस्तिकामत फ़ौक़ल करामत। तो इस इस्तिकामत में ऐसा क्या आखिर राज है कि ये करामत पर भी फ़ौक़ियत रखती है? तो इस इस्तिकामत की इस खूबसूरती को अगर आप बयान फरमाएँ, और अगर जब तक अब्दुल रहीम मदनी भाई की तरफ चल लेते हैं और इनसे थोड़ा जो कुरान और हदीस के अंदर कुछ अगर इसके फ़ज़ाइल आप बयान करना चाहें मज़ीद, और फिर जो है उस्ताद साहब की तरफ दिया। माशाल्लाह, जैसे हमारी बात जारी थी इस्तिकामत के हवाले से, और मैंने पहले भी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से आयत मुबारक और एक हदीस मुबारक मैंने बयान की थी। इसके अलावा भी अहादीस करीमा के अंदर इस्तिकामत के हवाले से प्यारे आका अलैहिस्सलाम के फरामीन मौजूद हैं। जैसे कि एक हदीस मुबारक के प्यारे आका ने इरशाद फरमाया कि उतने ही अमल की आदत बनाओ जितना तुम कर सकते हो, यानी उतने ही अमल की आदत बनाओ जी जितना तुम कर सकते हो, कि बेहतरीन अमल वो है जो हमेशा हो अगरचे कम हो। इसी तरह एक और हदीस मुबारक के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल वो है जिसे हमेशा किया जाए। सुभान अल्लाह। जिसे हमेशा किया जाए अगरचे वो कलील ही क्यों ना हो। तो इन दो हदीस मुबारक से ये बात हमारे सामने आती है और सीखने को मिलती है कि नवाफिल हैं, मुस्तहब्बात हैं, ज़िक्र व अज़कार हैं, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत है। जैसे रमज़ान शरीफ का महीना एक आता है तो एक इबादत का ज़ौक़ व शौक़ आवाम के अंदर बढ़ जाता है, और हर बंदा बोलता है कि यार मैं इतने कुरान मजीद जो है वो ख़त्म करूँगा। तो होता क्या है कि रमज़ान का महीना जैसे ख़त्म होता है ये सारे मामूलात भी हमारे ख़त्म हो जाते हैं। वजह क्या होती है? वजह यही होती है कि हम एक दम से जो है वो हमारे एक फ़्लो इस तरफ आ जाता है इबादत की तरफ। तो अगर ये अहादीस मुबारक हमारे सामने होंगी ना कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे क्या चाहता है, उसको क्या मतलूब है, वो किस चीज़ को पसंद फरमा रहा है, तो वो प्यारे आका ने हमें इरशाद फरमा दिया कि अल्लाह पाक किसको पसंद फरमा रहा है? हमेशा करने वाले अमल को। तो अगर हमारा दिल करता है, हमने कोई बयान सुन लिया, कोई फ़ज़ाइल सुन लिए, कोई ज़िक्र व अस्कार के बारे में हमने सुन लिया, और हम ये चाहते हैं कि इस काम को मैं मुस्तकिल करता रहूँ, तो उसका जो स्टार्ट है ना वो कम से लें।
اب مثال کے طور پہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہے اور میں حافظ قرآن بھی ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ماضی جو میرا گزرا ہے وہ بالکل میں پڑھتا ہی نہیں تھا. اب میں نے یہ نیت کر لی کہ آج سے بس میں نے پڑھنا شروع کرنا ہے، اور میں جذبات میں آ کر اور نیت کر لی کہ میں نے ڈیلی جو ہے میں نے وہ ایک منزل پڑھنی ہے. وہ ایک دن تو پڑھ لے گا، 2 دن پڑھ لے گا، لیکن پھر کیا ہوگا آگے وہ سست ہو جائے گا. تو اس کا اسٹارٹ وہ ایک سپارے سے لے لے، آدھے سپارے سے لے لے، ایک پاؤ سے لے لے، ایک رکوع سے لے لے، یا اور ہی کم کرنا ہے تو 2-3 آیات سے لے لے. اس کا فائدہ ہمیں حاصل یہ ہوگا کہ وہ بندہ جو ہے وہ عمل جو ہے وہ مستقل طور پہ ہم کرتے رہیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ عمل تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو. تو ایسا نہ ہو کہ بندہ نوافل کے اندر آ جائے. پھر بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں یار میں نے ڈیلی جو ہے وہ میں نے 12 نوافل پڑھنے ہیں، بس نیت کر لی ہے، میں نے فضائل سن لی ہیں، ذوالحجہ کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے تو 10 دن جو ہے بڑے امپورٹنٹ ہے، یہ اس میں عبادات کرنی ہے، تو اب ڈیلی جو ہے میں نے 12 رکعت نوافل پڑھنے ہیں. تو اب کیا ہوگا، وہ ظاہر سی بات ہے کام کاج والے بندے ہیں، ایک دن پڑھ لے گا، دوسرے دن پڑھ لے گا، تیسرے میں بھول جائے گا یا سست ہو جائے گا. تو ایسے جتنے بھی نوافل ہیں یا مستحبات ہیں تو یہ احادیث مبارکہ ہمارے سامنے رہیں گی. وہ آیت مبارکہ کہ جو مستقل کام کرنے والے ہیں اللہ پاک انہیں بشارت عطا فرماتا ہے، خوشخبری عطا فرماتا ہے. تو یہ برکتیں ہمیں تبھی حاصل ہوں گی جب ہم کوئی عمل جو ہے وہ مستقل طور پہ کر سکیں. اور یہاں یہ بھی توجہ میں رہے کہ یہاں خاص طور پر بات ہو رہی ہے مستحبات نوافل وغیرہ کی. کوئی یہ نہیں کہ بولے بھائی فرائض جو ہیں یہ 5 تو ذرا جو ہے وہ مشکل ہو رہی ہے، مجھے استقامت نہیں ملتی، چلیں 1 سے 2 سے شروع کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ 5 کر لیں گے، یا کوئی اس طرح کے واجب عمل ہے. تو جو واجبات ہیں، فرائض ہیں، جو سنت موقدہ ہیں بالخصوص، ان کو تو آپ کو اختیار کرنا ہی کرنا ہوگا، اور اس پر کچھ بھی کر آپ کو استقامت بھی حاصل کرنی ہوگی، یعنی پابندی کے ساتھ اس کو بجا لانا ہوگا. ہاں جو مستحبات ہیں، نوافل ہیں، وہ جو ہے اچانک سے جیسا بیان کیا عبدالرحیم مدنی نے کہ آپ نے جو ہے وہ جذبات میں آ کے اچانک جو ہے وہ پورا نیت کر لی کہ جی آدھا قرآن پاک پڑھ لوں گا، حافظ تو ہوں میں، اس کے بعد 2 دن پڑھا اور پھر بالکل وہ ہوگا. تو اپنے معمولات بھی دیکھ لیے جائیں اس کے اندر کہ میرے پاس کتنا ٹائم پاسبلٹی ہے جو کہ میں مستقل مزاجی سے کر سکوں گا. اس کے بعد پھر اتنا عمل اختیار کیا جائے اور نیت کی جائے، ذہن بنائی جائے. انشاءاللہ اس پر پھر ہم بالکل علیحدہ ابھی بات کرتے ہیں کہ استقامت حاصل کیسے کی جائے، کیونکہ یہ ایک پورا ٹاپک ہے کہ استقامت سن رہے ہیں، بات تو اچھی لگ رہی ہے، لیکن یہ حاصل کیسے ہو. تو چلتے ہیں یوسف بھائی کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ یہ استقامت میں ایسا کیا راز ہے کہ یہ کرامت سے بڑھ کر ہے، اور مزید جو آپ بیان کرنا چاہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاعمال اللہ ادومها وان قل. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ترین عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے، ماشاءاللہ، اگرچہ اس کی مقدار کم وان قل، اگرچہ اس کی مقدار کم ہو. اچھا، استقامت اور کرامت کی جب آپ بات کر رہے ہیں جی تو رسالہ کشیریہ میں ایک بزرگ کا بڑا پیارا فرمان اس حوالے سے لکھا ہے. وہ اس کی بڑی مختصر انداز میں وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اے بندے استقامت اختیار کر، کرامت کا طلبگار مت بن. سبحان اللہ. استقامت اختیار کر، کرامت کا طلبگار مت بن، کیونکہ کرامت تیرے نفس کی طلب ہے جبکہ استقامت تیرا رب تجھ سے چاہتا ہے. یعنی کہ جب انسان کرامت دکھاتا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی پر چل رہا ہے، غائب ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے اچانک، ٹھیک ہے، تو اب وہ کرامت سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس کی واہ واہ کرتے ہیں، ارے ارے واہ بھائی، ارے یہ کر دیا، ارے وہ کر دیا. جی لیکن اس کرامت کے مقابلے میں جو استقامت ہے وہ اتنے بڑے بڑے آپ سے کام کروا لیتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے. اچھا، اب یہ کیوں ہے ایسا، یعنی استقامت کو کرامت سے بڑھ کر کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جوش آتا ہے تو انسان بہت سارا عمل ایک ساتھ کر لیتا ہے، پھر ٹھنڈے پڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا. اصل میں وجہ یہ کہ جو کام استقامت کے ساتھ نہیں کیا جاتا وہ عام طور پر مکمل نہیں ہو پاتا ہے، اور آپ استقامت کے ساتھ جو کام کریں گے عام طور پر آپ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں گے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ہمارے ایک طالب علم پچھلے دنوں بتا رہے تھے، کہتے ہیں میں نے روزانہ تفسیر خزائن العرفان کا 1 صفحہ پڑھنا شروع کیا. تفسیر خزائن العرفان کا 1 صفحہ روزانہ پڑھنا شروع کیا.
کہتے ہیں میں نے 2 مرتبہ مکمل قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا اب تک. سبحان اللہ. روزانہ اگر دیکھا جائے تو 1 صفحہ ہے تھوڑا تھوڑا کر کے, لیکن وہ کام مستقل مزاج. اب ان کو اگر جوش چڑھتا مثال کے طور پر وہ 1 سپارے کی تفسیر پڑھ دیتے, صبح بیٹھتے رات تک جو ہے مکمل کر لیتے, شام تک مکمل کر لیتے, یا وہ غوث پاک کی سنت ادا کرنے کے لیے جاتے تو رات کو جو ہے وہ رات کے وضو سے فجر کی نماز ہو جاتی اور وہ پوری رات میں جو ہے 2 4 5 سپارے پڑھ ڈالتے, پھر ٹھنڈے ہو جاتے کہ یار اب ہمت نہیں ہو رہی ہے کرنے کی. تو عام طور پر انسان زیادہ عمل کر کے تھک جاتا ہے اور پھر اس کو مستقل جاری نہیں رکھ پاتا, جس کی بنیاد پر وہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے. اچھا, وہی طالب علم کہتے ہیں, وہ طالب علم بزنس مین بھی ہے, شادی شدہ بھی ہے, صحیح, دعوت اسلامی کی تنظیمی ذمہ داریاں بھی ان کے پاس ہیں, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں میں نے 5 منٹ اس کے بعد 5 منٹ تفسیر صراط الجنان کا مطالعہ شروع کیا, روزانہ 5 منٹ. کہہ رہے اب تک 10 جلدیں اس کی مکمل کر چکا ہوں. سبحان اللہ. پھر کہتے ہیں اس کے بعد میں نے تفسیر نعیمی کا مطالعہ شروع کیا, روزانہ 5 منٹ. کیا کہہ رہے ہیں 10 جلدیں اس کی مکمل کر چکا ہوں. سبحان. یعنی کہنے کو تو اتنا مختصر سا عمل ہے کہ 5 منٹ 10 منٹ کیا ہے, لیکن اگر آپ نے اپنا ذہن بنا لیا کہ میں نے روزانہ یہ کام کرنا ہے, میں نے مستقل بنیادوں پر یہ کام کرنا ہے, تو پھر یہ ہوگا کہ آپ اتنے بڑے بڑے کام کر جائیں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہوں گے, لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے. آپ اتنا آگے نکل چکے ہوں گے مستقل مزاجی کی صورت میں. کیا وہ ایک بڑی کہانی ہم بچپن میں سنا کرتے تھے, شاید آپ کو بھی یاد ہو, آپ بھی ہمارے بچپن کی جو ہے وہ دور کے ہو سکتے ہیں. تو وہ کہا جاتا تھا کہ ایک خرگوش اور کچھوے میں ریس لگی تھی. یہ ابھی تک چل رہی ہے, آج کے بچے ابھی چل رہی ہے, انہوں نے ورثے میں ہی چھوڑی ہوئی ہے. یہ ورثے میں چل رہی تو ہے. اچھا اس میں جو سبق ہے نا وہ بڑا اچھا ہے جو ہم ابھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. بالکل بالکل. وہ یہ کہ جناب وہ خرگوش صاحب جو تھے وہ بڑے تیز ترار, بڑے پھرتیلے تھے. انہوں نے بولا کچھوا تو سالوں میں بھی مجھ سے ریس نہیں جی سکتا. وہ پھلانگے لگاتے 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 کہاں پہنچ گئے, جا کر سو گئے. بولے یار ٹھیک ہے آرام سے دیکھیں گے, پھر اٹھیں گے, پھر دیکھیں گے. وہ پتہ نہیں کچھوا تو کتنے سالوں میں پہنچے گا. کچھوے صاحب جو تھے وہ استقامت کے ساتھ چلتے رہے. پتہ چلا وہ خرگوش سے پہلے اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے. تو بھائی بات یہ ہے, خرگوش صاحب راستے میں آرام کے لیے لیٹ گئے تھے نا, اب وہی جوش ہے نا, جوش ہے, تیزی سے تھوڑا عمل کر لیا. مستقل مزاجی نہیں تھی, استقامت نہیں تھی. تو بات یہ ہے کہ بھائی آپ نے وہ کرامت دکھا بھی دی. خرگوش صاحب نے ایک بات کہنے کو کہہ لیں, وہ اتنا پھلانگے مار کے آگے نکل گئے, لیکن استقامت والے جو صاحب تھے نا وہ ان سے بھی آگے نکل چکے تھے. تو بات یہ ہے بھائی کہ جو کام مستقل مزاجی کے ساتھ ہم کریں گے اگرچہ تھوڑا ہوگا لیکن وہ بہت ساری برکتیں بھی لے کر آئے گا. آپ دیکھیں گے کہ آپ مکمل قرآن پاک ختم کر لیں گے, آپ بہت سارا ہدف احادیث کریمہ کو یا فتاوی رضویہ کو لوگ پڑھنا شروع کرتے ہیں, بہار شریعت کو لوگ مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں. تو تھوڑا تھوڑا ایک 2 صفحات 3 صفحات امیر علیہ سنت جیسے نیک اعمال میں فرماتے ہیں نا کہ دیکھیں 4 صفحات کا مطالعہ کر لیں روزانہ کا, 2 صفحات کا مطالعہ کر لیں, لیکن روزانہ کی بنیاد پر کریں. روزانہ کی بنیاد پر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ کام پائے تکمیل تک بھی پہنچے گا. اس میں آپ کو یہ بھی تو بات سمجھنے کی ہے نا کہ جیسے استقامت کرامت پر فوقیت رکھتی ہے. اب کرامت ٹھیک ہے اللہ کے ولی سے ظاہر ہوتی ہے, اب استقامت میں کیا ہے کہ اللہ کے احکامات پر ثابت قدمی. تو اگر وہ ایمان پر, سب سے پہلے تو ایمان پر ثابت قدمی, اور یہ بھی واقعات ملتے ہیں کہ بڑا صاحب کرامت تھے, بلعام بن مورا کا واقعہ ملتا ہے, بڑی جو ہے نا مرتبہ تھا, مقام تھا, لیکن اس پر استقامت نہیں رہی. معاذ اللہ خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا, ایمان چھن گیا. تو استقامت تو یہ ہے کہ آدمی جس ایمان پر ہے وہ دنیا سے جاتے وقت تک وہ ایمان اس کے پاس موجود رہے. جن نیکیوں کی وجہ سے وہ کرامت مل رہی ہے, جو مرتبہ مل رہا ہے, ان پر استقامت ہو. اگر کری نیکیاں کری ایک مدت تک کری, لیکن اس کے بعد اگر انہیں چھوڑ دیا, معاذ اللہ ایمان زائل ہو گیا, تو پھر تو سب کچھ ہی ختم ہو گیا. تو اصل تو آدمی کا یہ ہے کہ آدمی رہتے جب تک دنیا سے جاتا نہیں ہے, جب تک سانس باقی ہے, وہ استقامت کے ساتھ ایمان پر جمع رہے, یہ مطلوب ہے. ایک وقت میں بڑا مقام مرتبہ ایسے واقعہ جیسے میں نے بلعام بن مورا کا کہا, ایک مقام تھا زمین پہ بیٹھ کے جو ہے لوح محفوظ پر نظر کر لیا کرتا تھا, لیکن ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا.
تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. تو استقامت تو اتنی اہم ہے کہ ایمان پر سب سے پہلی استقامت ہے, پھر اس کے بعد نیکیوں پر استقامت. تو جب یہ ہوگی تو اصل حاصل یہی ہے. ایسا نہیں کہ تھوڑے عرصے کچھ, بلکہ ایسے بھی واقعات ملتے, اور شیطان کا یہاں تک وسوسہ کہ جناب اتنی تو تم نے نیکیاں کر لی, اب تھوڑے سے جو ہے وہ گناہ بھی کر لو, اس کے بعد پھر نیک بن جانا. اور معاذ اللہ آدمی اس وسوسے میں آیا اور اس کے بعد پھر گناہوں میں ایسا پڑا کہ اس کے بعد پھر نیکیوں کی طرف جا ہی نہیں سکا. تو استقامت بہت اہم ہے. اور جذبات میں آ کر پھر جو ایک آپ نے بڑا خوبصورت پہلو بیان کیا کہ جب آدمی تھوڑا تھوڑا کر بھی استقامت کے ساتھ عمل کرتا رہتا ہے تو وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ورنہ جو ہے وہ جذبات میں آ کے تھوڑا بہت عمل کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, وہ کام بھی پورا نہیں ہو پاتا. تو استقامت اس لیے بڑی اہم چیز ہے. اور یہاں استقامت پر اگر ہم سمجھیں کہ ماشاءاللہ بہت لوگوں کو جو ہے وہ داڑھی پر استقامت ہوتی ہے, نیکیوں پر استقامت ہوتی ہے, یعنی اس کو یہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اچانک سے جو ہے وہ کچھ تھوڑا بہت کسی خاص معاملے میں جو ہے وہ آگے بڑھ کر نظر آ جاتے ہیں نا, یہ بھی ایک ہوتا ہے. تو بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں یار یہ دیکھو یہ اتنے ہیں مولوی نظر آتے یوں ہیں, لیکن اس سے بڑھ کر تو یہ ہو گیا کہ اس نے یہ کوئی ایک خاص کسی موضوع پر کوئی کام کر دیا. تو یاد رکھیے گا یہ جو نیکیاں اختیار کی ہوئی ہیں جن کو ہم علماء کہتے ہیں, مولانا حضرات ہیں, یہ اس معاشرے کے اندر رہ کر اگر وہ بندہ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے, فجر میں بھی وہ پابندی سے موجود ہے, اور اس نے ان سنتوں کو اختیار کیا ہوا ہے, تو یہ بہت بڑی استقامت ہے. اور اس کے اوپر عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہوا کرتا. آپ نے کسی کا کسی ایک وقت میں خاص کوئی عمل دیکھا اور اس کو کہہ دیا کہ جناب یہ جو ہے وہ سب پر فوقیت لے گیا, تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. جو پابندی کے ساتھ, اور معاشرہ ایک دوسری طرف گویا بلا رہا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جی فیشن کی طرف اور اس طرف آئے, اور وہ لیکن سب کچھ چھوڑ کر سنتوں پر ڈٹا ہوا, تو یہ بہت بڑی گویا کرامت ہے. اللہ پاک کا اس پر خاص کرم ہے, اور اس کا مرتبہ اپنی جگہ. کسی نے کوئی جذبات میں ایک وقت میں کوئی ایک عمل کر لیا, کوئی ایک بات کر دی, تو آپ نے خالد بھائی آپ نے بھی شاید ایسے مناظر دیکھے ہوں, اس کو کہتے ہیں بھائی یہ تو سب پر فوقیت رہ گیا. تو یہ ان پر فوقیت نہیں لی جائے گا جو استقامت سے فرائض واجبات اور سنتوں پر عمل کر رہے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین جل وعلا نے مختلف احکامات ارشاد فرمائے, اور جہاں قرآن مجید میں ان آیات کو پڑھا جاتا ہے جن میں براہ راست اللہ رب العالمین اپنے نبی کریم علیہ السلام سے مخاطب ہے, بڑا ہی لطف آتا ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, یہاں پر بھی استقامت ہی مراد ہے کہ اپنے رب کے احکامات پر صبر کیے رہیں, اللہ, کیونکہ آپ ہماری نگاہ رحمت کے سامنے ہیں. سبحان اللہ. اب بندہ جب اس نوید کو, اس بشارت کو سنتا ہے نا کہ میں اگر ایک اچھے عمل پر استقامت کے ساتھ لگا ہوا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ رحمت میری طرف ہے, تو پھر اس کا دل اس اچھے عمل کی طرف اور مزید رغبت اختیار کرتا ہے, اور دل چاہتا ہے کہ میں اس عمل پر مستقیم رہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مسلسل کا سلسلہ بھی میرے ساتھ جاری رہے. ایسے ہی رب العالمین نے نبی کریم علیہ السلام کو خاص طور پر یہ استقامت والے الفاظ سے ہی مخاطب کر کے ارشاد فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, سبحان اللہ, ایسے ہی مستقل مزاج رہیں, ایسے ہی استقامت اختیار کیے رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے. سبحان اللہ. اب کیسے حکم دیا گیا ہے اس کو آپ دیکھیں قرآن مجید میں, تو ساتھ میں ایسا کوئی معاملہ شاید ہمیں نظر نہ آ سکے کہ کیسے حکم دیا گیا ہے, لیکن جب قرآن مجید میں 26ویں پارے کو ہم پڑھتے ہیں اور رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ. تو ایک عجیب عقدہ کشائی ہوتی ہے یہاں پر کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے اولو العزم رسولوں کی تعریف کو بیان فرما رہا ہے, اس لیے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین جل وعلا کے دین کی دعوت دینا شروع کیا, اور پھر ایسا نہیں کہ یہ دعوت شروع کی اور اس کے بعد آگے سے رکاوٹیں آئیں, مشکلات آئیں, پریشانیاں آئیں, اور ان افراد نے پھر وہ کام کرنا چھوڑ دیا, بلکہ انہوں نے اس کام کو مستقل مزاجی کے ساتھ اختیار کیے رہے, اور اللہ رب العالمین جل وعلا کو راضی کرنے میں ایسے کامیاب ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کو اولو العزم کہہ رہا ہے, اور اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ بھی جیسے آپ سے پہلے والے رسول, اگرچہ ان کے لوگوں نے نافرمانیاں کی, وہ لوگ ایسے سرکش ہو جاتے تھے
جن کو دین کی دعوت دی جا رہی ہے دین کی طرف نہیں آ رہے. جی. ایک عمل تو یہ ہے کہ دین کی طرف نہیں آ رہا ہے, دوسرا یہ ہے کہ مصیبتیں دے رہے ہیں, تکلیفیں تیسرا پہنچا یہ رہے ہے تکلیفیں پہنچا رہے ہیں, تیسرا یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں اگر آپ سچے ہو تو لاؤ نا عذاب. مطلب آنکھیں دکھانے والی بات. ایک تو غلط کام کر رہے ہیں, دوسرا سمجھانے والے کو ہی آنکھیں دکھا رہے ہیں اگر سچے ہو تو پھر یہ کر کے دکھاؤ. عذاب لیا ہے. اگر یوں ہو تو پھر عذاب کیوں نہیں آتا تمہارے کہنے سے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ, آپ ان کے لیے اس عذاب کو طلب کرنے میں جلدی نہ کیجئے, یہ ان سے دور گمان کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا عذاب بڑا قریب ہی ہے. جب وہ عذاب ان کو آ جائے گا تو پھر کون بچانے والا ہوگا. تو بندہ ان چیزوں کو دیکھے کہ جو چیز میری طرف آ رہی ہے نا وہ استقامت کے ساتھ آ ہی رہی ہے, وہ پہنچ جائے گی. جب قیامت قریب آ رہی ہے اس تو وہ تو آ ہی جائے گی نا. اب بندے کو چاہیے کہ فرما برداری کی طرف آئے, بندے کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کی طرف آئے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی نہیں آ رہی تو وہ کبھی بھی نہیں آئے گی. اگر عذاب ابھی ہمارے کہنے سے, ہماری اتنی دیدہ دلیری کے باوجود نہیں آ رہا تو وہ نہیں آئے گا. وہاں ارشاد فرمایا گیا کہ لوگ اسے دور گمان کر رہے ہیں, وَنَرَاهُ قَرِيبًا, ہم اسے قریب ہی دیکھ رہے ہیں. یہ عذاب ان پر آ جائے گا تو پھر ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. پھر ہم نبی کریم علیہ السلام کے انداز میں دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک کنیز, آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ گو ایک ایسی خاتون کہ جسے اسلام لانے کی پاداش میں لوہے کا لباس پہنا کر اس پر ظلم کیا جاتا. یعنی سخت گرمی ہے, اور آپ گرمی میں اندازہ لگائیے کہ اگر بندہ کسی ایسی جگہ پر چلا جائے جو اوور ہیڈ برج ہمارے عام طور پہ لوہے کے بنے ہوتے ہیں, جی. کبھی پاؤں میں جوتی نہ ہو نا, یا جوتی ہو تو تھوڑا سا اتار کر چیک کریں کہ وہ دھوپ میں ان کا حال کیا ہو رہا ہے, وہ تب کیسے رہیں. اب ایسا لوہے کا لباس, ایسی لوہے کی زرہ کسی کو پہنا کر دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے, اللہ, ایک تو وہ پہلے ہی گرم ہے, پھر مسلسل جسم پر ہے, کتنی سختی ہے, اور اس کے باوجود ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان چھوڑو, اللہ, اپنے ایمان سے پھر جاؤ. یہ کہتی ہے نہیں, ایمان سے تو نہیں پھروں گی, میں نے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے اور اب اس کلمے سے دور نہیں جاؤں گی. ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے, آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مجھے ایک ایسی نصیحت کر دیں کہ اس کے بعد میں نصیحتوں کی مجھے ضرورت ہی نہ رہے. اللہ اکبر. ایک ایسی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قل آمنت باللہ ثم استقم. اللہ, نصیحت یہ ہے, کتنی مختصر ہے. ارشاد فرمایا تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا, ثم استقم, اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ, اس سے ہٹنا نہیں ہے. اللہ پر ایمان لے آیا تو اللہ پر ایمان لانے کے جو سارے کے سارے تقاضے ہیں پھر اس کو پورا کرنا ہے. پھر کوئی بھی گردش ایام آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے نہ پھیر سکے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استقامت اپنے صحابہ کو یوں سکھائی, اور ان کا رب کیسے سکھا رہا ہے, فرما رہا ہے فاستقم کما امرت, جیسے ہم نے استقامت کا حکم دیا ہے آپ ایسے استقامت اختیار کرے رہیں. اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو ننگی پیٹھ کوئلوں پر لٹایا جاتا ہے. اللہ, اور تقاضا ایک ہی ہے کہ آپ ایمان چھوڑ دیں. لیکن انہوں نے استقامت ان سے سیکھی ہے جن کو ان کے رب نے استقامت سکھائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنی جان دے دیتے ہیں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ پر آخر میں نیزہ مار کر ان کو شہید کر دیا گیا, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو جب ظلم ہوتا تھا تب بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملا کرتی تھیں, اور اس کے بعد بھی ان کو جب شہید ہو گئی تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کے اعلیٰ مقامات کی دعا فرمائی. ایسے ہی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیٹھ جس کی چربی نظر آنے لگی تھی, کھال تو ساری کوئلوں پر پگھل کر کوئلے اس سے بجھ جایا کرتے تھے, اس جب خون وغیرہ نکلا کرتا تھا پیٹھ سے, تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ میری پیٹھ کا حال جو ہے یہ اس وجہ سے ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی استقامت پر ایسے قربان اور ایسے واری جاتے تھے, کہتے تھے مجھے اس پیٹھ کو بوسہ دینے دو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں, جس نے قربانیاں دی ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جلائی گئی ہے. تو جو استقامت پانے والے ہوتے ہیں نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے یہاں ان کا بڑا مقام. سبحان اللہ. کیونکہ استقامت جو ہے وہ رب العالمین جل وعلا کا
کی طرف سے بندے کو ملنے والا ایسا عطیہ ہے سبحان کہ اللہ۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو کس کی وجہ سے؟ استقامت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو فرشتوں کی ہم نشینی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمائے نا ان الذين قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ڈٹے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان سے آ کر ملاقات کرتے ہیں۔ کیا بات، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے لیے بھیجے جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں وہ؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، جس طرح عبد الرحیم بھائی نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی تھی۔ اور اس کا اگلا حصہ یہ ہے رب العالمین کے وہ فرشتے اس بندے سے آ کر کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، سبحان اللہ۔ تم اللہ کے ایسے استقامت پا کر اتنے قریبی ہو گئے ہو کہ اب ہم دنیا اور آخرت میں تمہارے دوست بنیں گے۔ سبحان اللہ۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ ان کی شان ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کی صحبت میں دنیا میں بھی رغبت رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کی معیت میں رہیں گے، اور پھر جب جنت میں یہ بندہ داخل ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو نفس کی خواہشیں ہوں گی پھر وہ مل رہا ہوگا اور جو چاہیں گے پا لیں گے۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یہ انعام کیوں ہوگا؟ انہوں نے استقامت اختیار کی تھی، اللہ رب العالمین جل وعلا کے احکامات پر عمل کیا تھا، اب جب جنت میں آئے ہیں نزلا من غفور الرحیم، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمان نوازی کا یہ مزہ چکھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے ہمارے خالد بھائی، اور استقامت کی اہمیت بھی پتہ چلی، فضیلت بھی پتہ چلی، اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج یہ دین اسلام کا جو لہلہاتا ہمیں چمن نظر آ رہا ہے، یہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی استقامت، صحابہ اکرام کی استقامت کے نتیجے میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کتنی مستقل مزاجی سے آپ نے دین پر استقامت کے ساتھ خود تو عمل کیا ہی کیا، دین کی دعوت دیتے رہے، اس راہ میں بڑی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن ان کا بھی استقامت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ بات یہی ہوتی ہے، اور آج کے دین کے اندر، آج کے دور کے اندر بھی دین ہم سے استقامت کا تقاضا کرتا ہے، اور یہ خود احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے بعد صبر کا زمانہ آئے گا، یعنی صحابہ اکرام سے آپ فرما رہے ہیں۔ اب صحابہ اکرام کی جو استقامت اور جس طریقے سے انہیں تکالیف دی گئی وہ آپ نے سنی لیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں، یہ آج ہم سے بھی آج ہوتا ہے، لوگ دین سے وابستہ ہوتے ہیں، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں، اس کے بعد جب پریشانیاں آتی ہیں، آگے سے ریزسٹنس آتی ہے، لوگوں کی طرف سے کوئی رکاوٹ آتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بعد صبر کا زمانہ آئے گا، جو شخص اس زمانے میں دین کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چمٹ جائے گا، دین کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چمٹ جائے گا، اس کو تم میں سے 50 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب دیا جائے گا۔ آج بھی دین کو چھیننے کے لیے معاذ اللہ ہمارے دین کا کہ ہم جو ہے وہ دین سے دور ہو جائیں، اس پر باقاعدہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو کچھ اس وقت معاشرے میں ہو رہا ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن ہم نے دین کے ساتھ چمٹے رہنا ہے، اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی ایمانوں کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ شیطان کا تو ہمیشہ سے یہ ٹارگٹ رہا ہے کہ وہ کفار بھی کیا کرتے تھے کہ دین سے دور ہو جائیں، لیکن صحابہ اکرام اس کے ساتھ مضبوطی سے وابستہ رہتے تھے، تو شیطان تو کہیں چلا نہیں ہے، شیطان تو آج بھی موجود ہے، وہ آج بھی یہی سب کچھ کر رہا ہے، اور اس کے جو ہرکارے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں، اور اس کے لیے یہ آج کی ٹولز بھی موجود ہے، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور بہت کچھ اس طرح کے ٹولز موجود ہیں جس کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے سینے سے نکال دو۔ یہ شیطان کا انداز ہے، جو اس کو جو پورا کلام ہے اس میں اس کو یوں ہی بیان کیا گیا ہے کہ شیطان نے یہ اپنے ہلکاروں کو، اپنے چیلوں کو یہ پلان دیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو نکال دیا جائے، ایمانوں کو نکال دیا جائے۔ تو یہ آج باقاعدہ پری پلان طریقے سے ہو رہا ہے، اور اس کے لیے ٹولز بھی بڑے خطرناک یوز کیے جا رہے ہیں۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس دین کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ وابستہ رہیں، اور اپنی اولاد کو بھی مضبوطی کے ساتھ وابستہ رکھیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ شیطان تو مستقل مزاجی، وہ تو گویا کہہ سکتے استقامت کے ساتھ بہکا رہا
تو ہم استقامت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا نہیں جڑے ہوئے، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. اور ابھی ہم انشاءاللہ استاد صاحب کی طرف چلیں گے اور ان سے یہ معلوم کریں گے کہ بھئی ہمیں استقامت ملے کیسے. اب استقامت کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آ گئی، استقامت کے فضائل بھی ہم نے سنے، لیکن اب استقامت بھی کیسے ملے، یہ کہاں سے ملتی ہے، کوئی پتہ بتائیے گا حضور آپ ہمیں. انشاءاللہ آپ کی طرف آتے، کچھ کالز موجود ہیں تو کالز وغیرہ شامل کرتے پھر آپ کی طرف آتے ہیں. جی کالز. My name is Tanveer and I live in East London, and I would like to request the beautiful kalam of Ala Hazrat. Zameen o zaman tumhare liye, makin o makan tumhare liye. جی فرمائش آ گئی ہے کلام کی. جی نیکسٹ. میرا نام بلال اطہری ہے، میں جامپور سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے وقار بھائی، آپ کیسے ہیں؟ میری آج آپ کے پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں پہلی کال ہے. نعت خان بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. جی دو فرمائشیں جمع ہو گئی ہیں آپ کے لیے، زمین و زماں اور مدنی مدینے والے. جی نیکسٹ. کھلے صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام میں ایک فرمائش کرنی تھی. آگے حضر دولت سے بدا سرکار توجہ فرما، یہ نعت سنا دیں. جزاک اللہ خیرا. آمین. جی نیکسٹ. My name is Ahmed Raza and I'm calling from London, UK. And I would like to also request the Naat Khan Islamic brother to read the kalam وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے. جی نیکسٹ. میرا نام عالیہ طارہ ہے، میں جہاں سے بات کر رہی. میرے پیارے پیارے وقار بھائی، مجھے یہ والا کلام سنا. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی. کیا بات ہے. جی نیکسٹ. مجھے نعت خان بھائی سے نعت شریف سننی ہے. سرکار نبی میرے درداں دی دوا کرنا. جی نوٹ کرتے جائیے گا، تھوڑی تھوڑی کچھ فرمائشیں پوری کرنی ہے. جی. میرا نام مسلم ہے، نعت آندے ہے سب گنبد والے منظور دعا کرنا. ماشاءاللہ. جی. سید اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، اے شافی امم شاہ ذی جاہل خبر، یہ والا کلام سنا دیں. کیا بات ہے، آج تو فرمائشیں بھی بڑی یونیک سی آئی ہیں. جی. آپ عرض ہے کہ کوئی سندھی میں بھی کلام ہمیں کچھ سنا دیں، دو چار اشعار. کیا بات ہے بھائی، یہاں میرے پاس میسیج میں پنجابی کی فرمائش موجود ہے، اور ویسے ٹائم بھی پیش نظر رکھیے گا ابھی موضوع پر بھی، اور کلام کی تو ماشاءاللہ آپ کی فرمائش آتی رہتی ہیں. جی کالز. حافظ محمد علی اطہری خانوال سے عرض کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اپنی کمال خوبصورت آواز کے اندر یہ منقبت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، تم کو لاکھوں مبارک آمنہ، یہ کلام آپ سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. جی یقیناً یہ بھی ہمارے عمر بھائی کے لیے ہوگا. جی عمر بھائی. کال. میرا نام اون اطالی ہے، میں جاپو سے بات کر رہا ہوں. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دیتے، مدفن بڑے ہوا کیا بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے بچے کو اللہ پاک یوں ہی پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر استقامت عطا فرمائے، ہمیں بھی نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے. اس کی دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ خود بھی جڑے رہیے، اپنے گھر والوں کو بھی جوڑ کے رکھیے. اگر آج مدنی چینل دیکھ رہے ہیں تو نیت کیجئے کہ استقامت کے ساتھ دیکھتے رہیں گے. کلام کی طرف چلتے ہیں اور پھر چلیں گے انشاءاللہ استقامت ملے کیسے یہ جاننے کی طرف. جی کچھ کلام شامل کیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جانے جانا تیرے قربان، جانے جانا تمہاری چمن تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سیما کو سمک، زمین و فلک سیما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے، جانے جانا تیرے صدقے.
ताजदार मदीना आका या नबी ताजदार मदीना या नबी ताजदार मदीना अब बुला लीजिए ना मदीना आ गया ये हज का महीना टूट जाए ना दिल का लगीना टूट जाए ना दिल का लगीना अलमदद ताजदार मदीना आका या नबी ताजदार मदीना या नबी ताजदार मदीना आंसुओं की लड़ी बन रही हो और आहों से फटता हो सीना आंसुओं की लड़ी बन रही हो और आहों से फटता हो सीना विरदे लब हो मदीना मदीना विरदे लब हो मदीना मदीना जब चले सुए से बस सफीना आका या नबी ताजदार मदीना या नबी ताजदार मदीना आका या नबी ताजदार मदीना या नबी ताजदार मदीना मुझको आका मदीने बुला लो हसरते मेरे दिल की निकालो मुझको आका मदीने बुला लो हसरते मेरे दिल की निकालो ओसे आज़म का सदका निभालो ओसे आज़म का सदका निभालो अब तो कह दो मुझे चल मदीना आका या नबी ताजदार मदीना या नबी ताजदार मदीना या नबी ताजदार मदीना या नबी ताजदार मदीना
سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ خوبصورت کلام ہم نے شامل کیے. اب وقت دامن وقت میں بھی گنجائش کم ہے، کچھ پیکیج وغیرہ بھی شامل کرنے ہیں، لیکن پہلے چلتے ہیں استاد صاحب کی طرف اور عبد الرحیم بھائی کی طرف بھی چلیں گے. کچھ اگر یہ بیان کر دیں کہ استقامت ملے کیسے، ہے تو بہت اچھا خزانہ. استقامت ملے کیسے؟ سب سے پہلے تو اچھی نیت ہونی چاہیے. اچھی نیت ہونی چاہیے استقامت حاصل کرنے کے حوالے سے. اور جس نیک کام پر آپ استقامت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس نیک کام کے فضائل کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اس نیک کام میں اچھی نیتیں شامل کر لینی چاہیے. اس کا جو نتیجہ ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ساتھ میں یہ ہے کہ بہت اہم ترین امر جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو کام ہے جس کو میں کرنا چاہ رہا ہوں اس کی جو ہے تکمیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے کیا انعامات ملنے. اور دوسری بات یہ ہے جو بہت اہم اس میں ہے استقامت حاصل کرنے کے حوالے سے کہ اس کے لیے ہمیں ایک وقت مقرر کر لینا چاہیے. صحیح. یعنی کوئی بھی کام اگر مستقل کرنا چاہ رہے ہیں تو کبھی بھی مل گیا تو کر لیا، ایسے پھر وہ مستقل نہیں ہو پاتا ہے کام. یعنی درود پاک پڑھنا ہے روزانہ 313 بار مرتبہ، اب وہ کسی بھی ٹائم پر وقت ملے گا تو پڑھ لیں گے، وقت ملے گا تو نہیں. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وقت کے لیے ایک کام مقرر کر لو اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کر لو. کتنا زبردست فلسفہ انہوں نے بیان کر دیا ماشاءاللہ کہ ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کرنا ہے، ہر وقت کے لیے کام مقرر کرنا ہے. نہ آپ کا ٹائم ضائع ہوگا، نہ آپ کو جو ہے آپ کی استقامت اور مستقل مزاجی پر کو فرق آئے گا. تو جب آپ کوئی نیک اعمال کرنا چاہ رہے ہیں، عمل کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ایک ٹائم مقرر کر لیں، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ، لیکن وہ ٹائم مخصوص ہونا چاہیے. اگر ہم تھوڑا سا اس کو کیٹیگرائز کر کے دیکھنا چاہیں، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں روزانہ کرنے ہیں، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں ہفتہ وار کرنے ہیں، کچھ اعمال ماہانہ کرنے ہیں، کچھ سالانہ کرنے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر روزانہ جو آپ نے اعمال کرنے وہ پابندی کے ساتھ کرنے، وہ کیا ہے آپ کا نماز کی پابندی، 5 نمازیں پڑھنی ہے پابندی کے ساتھ روزانہ پڑھنی ہے. آپ نے کھانا کھانا ہوتا ہے وہ پابندی کے ساتھ کھانا ہوتا ہے. کھانے کا ٹائم مخصوص ہونا چاہیے، عبادت کا ٹائم مخصوص ہونا چاہیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح کا صدقہ برائیوں کو ٹال دیتا ہے، آفتوں کو ٹال دیتا ہے. صدقہ کرنا ہے، روزانہ کرنا ہے، صبح کے وقت کرنا ہے. آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، فجر کی نماز کے لیے صدقہ کر لیں. آپ کام پر جا رہے ہیں تو اپنا معمول بنائیں کہ صدقہ کرنا ہے، روزانہ اسی ٹائم پر کرنا ہے. اسی طرح سے آپ نے تسبیحات پڑھنی ہے، آیت الکرسی پڑھنی ہے تو ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے. سونے سے پہلے کے معمولات ہیں تو سونے سے پہلے وہ معمولات ضرور کر کے سونے. تو ان کے فضائل کو بھی پیش نظر رکھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے. لیکن جب تک وقت مقرر نہیں کریں گے نا استقامت نہیں مل سکتی. وقت کے ساتھ ایک بات ذہن میں تھی کہ تعداد بھی مقرر ہو جائے جی اس سے بھی استقامت میں مدد. جیسے میں نے آپ کو مثال دی نا ابتدا میں، 1 صفحہ روزانہ پڑھ رہے ہیں جی، اچھا 5 منٹ روزانہ دے رہے ہیں، تو آپ نے یہ بنا لیا نا کہ ایک دن آپ نے 10 صفحے پڑھ لیے، دوسرے دن آدھے صفحے پر بیٹھے ہوئے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یا جتنا ٹائم ملا بس پڑھ لیں گے. یعنی یا تو وقت مقرر کر لے کہ میں نے 5 منٹ پڑھنا ہے، یا پھر آپ ایک تعداد مقرر کر لیں کہ میں نے اتنی تعداد پڑھنی ہے، اس میں جتنا بھی ٹائم لگے. اور صبح کے وقت کرنا ہے، دوپہر میں کرنا ہے، شام کے وقت میں کرنا ہے. تو اوقات متعین ہونے چاہیے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم ہفتہ وار بنیادوں پر کرتے ہیں. جمعہ کی نماز کو ادا کرنا ہے، ناخن تراشنے ہیں، دیگر بہت ساری چیزیں آپ نے ہفتہ وار بنیادوں پر کرنی ہوتی. سالانہ کچھ چیزیں ہیں، مثال کے طور پر رمضان کے روزے ہیں، نماز تراویح ہے، یہ آپ سالانہ سطح پر کرتے ہیں. لوگ حج کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا معمول ہوتا ہے وہ ہر ماہ رمضان میں مدینہ شریف کی حاضری کے لیے جاتے ہیں. تو کچھ سالانہ قربانی کرتے ہیں آپ، سالانہ آپ کا الحمدللہ کی عبادت کا سلسلہ ہے. وہ تفسیر در منصور میں امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ نے حدیث پاک نقل کی یاد آ گئی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے کر جایا کرتے تھے. ان کی اتباع میں صدیق اکبر، فاروق اور اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، وہ ان کی اتباع میں ہر سال شہداء احد کے مزارات پر تشریف لے کر جایا کرتے. یعنی ہر سال کا معمول پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں معمول سکھایا ہے. تو اس میں بھی استقامت ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو یہ سالانہ بنیادوں پر ہے لیکن اس میں استقامت ہے. کچھ لوگوں کا معمول بڑا اچھا ہوتا ہے، مزارات اولیاء پر ہر ہفتے حاضری دیتے ہیں. اسی طرح سے والدین کی قبروں پر حاضری، ہر جمعرات کو والدین کی قبر پر حاضری دیتا ہے، ہر جمعہ کو والدین کی قبر پر حاضری دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے.
تو یہ ہر جمعہ کو یہ کام کرنے کے ہیں. تو اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو کچھ خاص ایونٹ ہے نا، جیسے مزارت اولیاء پر حاضری ہے، اسی طرح سے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، علماء کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، تو اس کا ایک معمول بنا لے کہ میں نے ہفتے میں یہ عمل اس طریقے سے کرنا ہے. تو کچھ اعمال کو روزانہ کی بنیادوں پر، کچھ کو ہفتہ وار بنیادوں پر، کچھ کو ماہانہ اور کچھ کو سالانہ بنیادوں پر تقسیم کر کے ان کا پھر ٹائم متعین اور مخصوص کر کے اس کے مطابق انشاءاللہ چلنے کی کوشش کریں گے تو آپ وہ بہت سارے کام اور عبادات کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جس کو دیکھ کر یقیناً کہا جائے گا کہ یہ کام کرامت سے بڑھ کر ہے جو آپ نے کر دکھایا. کیا بات ہے جی عبد الرحیم بھائی. اسی پر جو ہے وہ ذہن میں مدنی انعامات امیر اہل سنت کے عطا کردہ آ گئے کہ وہ، اور پھر یہ ایک تو مقرر اس سے ہو جائے گا کہ بھئی یہ روزانہ میں نے یہ کرنے، اور پھر اس میں چیک اینڈ بیلنس کا بھی ہے کہ اچھا روزانہ اس کو جب فل کریں گے یہ کر لیا یا نہیں کرا، کر لیا یا نہیں کر لیا. تو یہ بڑا اچھا ایک انداز ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے استاد صاحب سے یہ سوال کیا کہ یہ استقامت کی تو ہماری کافی دیر سے گفتگو جاری و ساری ہے. ابھی استقامت ہمیں حاصل کیسے ہو، تو میں اکثر ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے دین پر صحیح معنوں میں عمل کرنا چاہتے ہیں نا، اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دین پر صحیح معنوں میں عمل کس طرح کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس جو رول ماڈل ہے وہ ہمارے اسلاف اور بزرگان دین کی زندگی ہے، ہمارے صحابہ کی زندگی ہے. جب ان کی ہم زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کا ہر پہلو بآسانی سے سیکھ سکتے ہیں. جیسے ہماری بات چل رہی ہے استقامت کے حوالے سے، اب کوئی بندہ یہ سیکھنا چاہتا ہے کہ میں استقامت حاصل کیسے کروں. اب میں نے کافی باتیں سن لی، فضائل سن لی، برکتیں سن لی، اب مجھے استقامت حاصل کیسے ہو. تو پھر یہاں پر میں یہی مشورہ دوں گا ہم اپنے اسلاف کی سیرت کو پڑھیں، ان کے بارے میں پڑھیں، اور پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ ہمارے اسلاف بزرگان دین جو ہے وہ استقامت پہ کس طرح ڈٹے رہتے تھے. جیسا کہ سنتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ غیبت کے حوالے سے، یعنی غیبت نہ کرنے کے حوالے سے آپ کتنے ثابت قدم تھے کہ آپ نے کبھی اپنے دشمنوں کی بھی غیبت نہیں کی، سبحان اللہ، کبھی ان کی بھی آپ نے غیبت نہیں فرمائی. اسی طرح سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 50 سال تک نماز تہجد ادا کی، اور اس طرح ادا کی کبھی بھی آپ کی نماز تہجد آپ سے قضا نہ ہوئی. اور اسی طرح آپ ساری رات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے نوافل پڑھتے تھے. اب 50 سال کا ایک اچھا ڈیوریشن ہے، ایک اچھا ٹائم پیریڈ ہے، تو یہ ثابت قدمی جو آپ کو نصیب ہوئی، یہ 50 سال ظاہر سی بات ہے یہ استقامت کی برکت سے آپ کو حاصل ہوئی. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اگر انتقال کے بعد، اگر مرنے کے بعد تو کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تو مجھے بھی توفیق عطا فرمانا. اب ان کو کیا برکت حاصل ہوئی، جب ان کا انتقال ہوا اور جب آپ کو دفن کیا گیا تو دفن کے دوران جو ہے وہ ایک اینٹ سرک کر قبر کے اندر چلی گئی. تو ایک شخص جو ہے وہ قبر میں اترا ہے وہ اینٹ اٹھانے کے لیے، تو وہ دیکھ کر یہ حیران ہو گئے ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، جن کو ابھی ہم نے دفن کیا ہے، وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو جب یہ آپ کے گھر والوں سے پوچھا گیا تو گھر والوں نے بتایا کہ یہ مستقل مزاجی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ مجھے بھی قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا. تو اگر ہم بھی یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ مجھے بھی استقامت حاصل ہو، تو اس کے لیے ہمارے پاس بزرگان دین کی جو سیرت ہے، ان کی زندگی ہے، بہترین رول ماڈل ہے، نمونہ ہے ہمارے پاس. ہم ان کی سیرت کو پڑھیں گے تو ہمیں ثابت قدمی، استقامت کیسے حاصل ہوتی ہے، ہمیں یہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے حاصل ہو جائے گی. بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ، یہ ایک ہمیں پتہ چلا کہ اس کے ذریعے کہ ان کی استقامتوں کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ استقامت ملے گی. پھر جو بات ہوئی تھی کہ ایک وقت مقرر کریں، ایک تعداد مقرر کریں، ٹائم مقرر کریں، اور اس کے اوپر پھر کوشش کریں، نیت بنانی پڑتی ہے، ذہن بنانا پڑتا ہے کہ یہ میں نے کرنا ہے، یہ میرے لیے اہم ہے. بہت ساری چیزوں پہ جیسے بات ہوئی تھی کہ کھانے پر بھی استقامت ملتی ہے نا، پتہ ہے کہ یہ ضروری ہے تو اس پہ بھی ہو ہی جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جب ہم کسی چیز کی اہمیت کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ استقامت ملے گی. پھر امیر اہل سنت کے عطا کردہ جو نیک اعمال کا رسالہ ہے وہ حاصل کر لیجئے، اور اس کی تو ایپ بھی موجود ہے، وہ آپ کو استقامت دلوائے گی انشاءاللہ. کہ جب وہ روزانہ گویا سوال ہو رہا ہوگا اچھا یہ نیک کام کیا یا نہیں کیا، اس کو فل کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ استقامت ملتی چلی جائے گی. اور ایک چیز جو میرے بھی ذہن میں آ رہی تھی کہ ارد گرد دیکھنے سے ذرا پرہیز کریں. ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تو نہیں عمل کر رہے ہیں، یہ تو عمل نہیں کر رہا ہے، وہ نہیں کر رہا ہے، تو بس میں ہی کرتا رہوں، تو پھر اس وقت جو ہے وہ ہمت ٹوٹنا شروع ہوتی ہے. تو اگر دوسروں کو دیکھیں گے تو مشکل ہو جائے گی. جو صحابہ اکرام کی بھی ہم نے سیرت سنی کہ ایک طرف جو ہے وہ کفار کا جو ہے وہ جمع غفیر ہے، تعداد ہے، اور وہ جناب وہ تو دشمنی پہ اترے
ہوئے تو وہ تو روکنے پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو ہے استقامت کے ساتھ جو ہے وہ دین کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. تو اگر لوگوں کو دیکھیں گے تو پھر جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی استقامت ملنا. آپ نے اپنے عمل کو دیکھنا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے کہ اس کے علاوہ میرے پاس چارہ نہیں ہے کہ میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کروں، اس کے علاوہ کوئی نجات کا ذریعہ نہیں ہے. جب اہمیت سمجھیں گے اور پھر جو ہے وہ یوں کہہ لیجیے آنکھیں بند کر لیں گے دیگر دیکھنے میں کہ یہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یہ تو یوں کر رہا ہے، میں ہی کیوں یہ نیکی کرتا رہوں، تو انشاءاللہ پھر استقامت ملتی چلی جائے گی. مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک کلپ بھی ہمارے پاس موجود ہے اس حوالے سے، آئیے وہ بھی شامل کرتے ہیں. عبادت کا شوق ویسے تو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ مقصد زندگی عبادت ہے. قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. تو عبادت مقصد زندگی ہے، اس لیے مسلمان کو عبادت کا شوق ہونا چاہیے. عبادت کا شوق کیسے پیدا ہو؟ اس کے لیے 3 طریقے سب سے بہترین ہیں. اگر ان تینوں طریقوں کو اپنا لیا جائے تو جن کو عبادت کا شوق نہ بھی ہو ان کے دل میں بھی عبادت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. اس میں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ عبادت کے فضائل پڑھیں. نماز کے فضائل ہیں، روزے کے ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے کے ہیں، تلاوت قرآن کے ہیں، اللہ کے ذکر کے ہیں، درود پاک کے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بندہ کسی شے کی فضیلت پڑھتا ہے تو اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اتنی کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں کہ ان پہ رشک آتا ہے. اچھا ویسے وہ بالکل ایک نارمل لائف گزار رہے ہوتے ہیں، کوئی بہت زیادہ مذہبی نہیں ہوتے، لیکن درود شریف بہت پڑھتے ہیں. اب وہ ان سے پوچھے نا کہ کیا وجہ ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی کتاب پڑھی تھی درود شریف کے فضائل پہ، تو اس لیے وہ بہت زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں. اچھا کسی نے اللہ کے ذکر کے بارے میں فضائل پر کوئی کتاب پڑھی تھی، اس کو اس کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. تو یوں عبادت کے فضائل پر کتابوں کا مطالعہ کرنا یہ اس حوالے سے بڑا مفید ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عبادت گزاروں کے واقعات پڑھیں. عبادت گزاروں کے جو واقعات ہیں یہ یوں کہہ لے کہ یہ دل کو بہت جلد عبادت کی طرف مائل کرتے ہیں. اب ہم صحابہ کرام کی عبادت کے واقعات پڑھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے واقعات پڑھیں، اور تابعین، تبع تابعین، صوفیاء کرام، اولیاء کرام، جن بزرگوں کو ہم مانتے ہیں، جن کے دن مناتے ہیں، جب ان کی عبادت کے واقعات پڑھتے ہیں تو ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھیں یار ماشاءاللہ یہ اتنی عبادت کرتے تھے، ہم بھی کچھ کریں. تو یہ ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ عبادت گزاروں کی صحبت میں رہیں. کسی کو اگر کوئی ایسا شخص مل جائے کہ جسے عبادت کا شوق ہو تو جتنا اثر کسی عبادت گزار کی صحبت سے ہوتا ہے اتنا کسی شے سے نہیں ہوتا. ایک آدمی عرصے تک تہجد کے فضائل پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کے دل میں وہ تہجد پڑھ نہیں پاتا، شوق پیدا ہوتا پڑھ نہیں پاتا. لیکن کسی تہجد گزار کے ساتھ کچھ عرصہ گزار لے، وہ خود بخود تہجد پڑھنا شروع کر دے گا، کیونکہ صحبت کا جو اثر ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ 3 طریقے ہیں. ایک عبادت کے فضائل کا مطالعہ کیا جائے، دوسرا عبادت گزاروں کے واقعات پڑھے جائیں، اور تیسرے نمبر پر کسی عبادت گزار کی صحبت اختیار کی جائے. اب فی زمانہ پریکٹیکلی اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر عبادت کے فضائل پڑھنے ہیں تو الحمدللہ المدینۃ العلمیہ کی ہر موضوع پر آپ کو کتاب مل جائے گی. ذکر الہی کے فضائل پر بھی، تلاوت قرآن کے فضائل پر بھی، نمازوں کے فضائل پر بھی، درود پاک کے فضائل پر بھی کتابیں مل جائے گی، ان کا مطالعہ کیا جائے. دوسرے نمبر پہ ہے عبادت گزاروں کے واقعات، اس پر بھی الحمدللہ اسی نام سے بہت ساری کتابیں مل جائیں گی، صحابیات کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں. یا ایک بڑی شاندار کتاب ہے اللہ والوں کی باتیں. اللہ والوں کی باتیں جو کتاب ہے تو اس میں بڑی کثرت سے صحابہ، اولیاء کرام، تابعین، ان کے عبادت کے واقعات ہیں. تیسرے نمبر پہ ہے صحبت. آج کا زمانہ ایسا ہے کہ اس طرح کی صحبت انفرادی طور پہ ملنا بڑا مشکل ہے کہ آدمی کو کسی مسجد کے اندر ایسا کوئی بندہ مل جائے کہ جو بڑا عبادت کا پابند ہو اور آدمی اس کے پاس بیٹھنا شروع کر دے، ایسا کم ہوتا ہے. اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اجتماعی ماحول کے اندر بیٹھنا شروع کرے. جیسے مثال کے طور پہ جو ہمارا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کے بعد پھر ذکر اذکار ہیں، اس کے بعد اگر رات مسجد میں اعتکاف کرتا ہے تو تہجد ہوتی ہے، فجر کی نماز ہوتی ہے، اشراق و چاش ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جا کے یہ اجتماع ختم ہوتا ہے.
اچھا، اس کے علاوہ پھر یہ جو صبح فجر کی نماز کے بعد تفسیر قرآن کا حلقہ لگتا ہے، تو تفسیر قرآن کا جو حلقہ لگتا ہے اس کے اندر بھی یہی ہے کہ فجر کی نماز پڑھی، تفسیر قرآن سنی، تلاوت کی، اس کے بعد اشراق و چاشت پڑھی، اور اب یہ جو حلقہ ہوتا ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ جو اجتماعی ماحول ہوتا ہے، اس میں اپنے آپ کو جوڑ لینا جو ہے، یہ پھر آدمی کو عبادت کی طرف لے آتا ہے۔ جی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اب اپنے اختتام کی جانب پہنچا۔ اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے نیکیوں پر۔ اور بڑا خوبصورت ایک قول مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ ایک استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے، ایک استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ اور استقامت یہ ہے کہ گویا پروگرام کا خلاصہ ہو گیا اس قول کے اوپر کہ استقامت یہ ہے کہ بندہ رنج و غم، مصیبت و راحت میں اللہ کی بندگی سے منہ نہ موڑے۔ مصیبت ہے، غم ہے، راحت ہے، چاہے کوئی بھی حالت ہو اس میں اللہ کی بندگی سے منہ نہ موڑے، ہر حال میں راضی با رضا رہے۔ استقامت ہی ولایت کی جڑ ہے جس سے حضور کی ہمراہی ملتی ہے۔ کیا بات ہے۔ اسی پر ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچے گا، اور مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے پھر انشاءاللہ صلاۃ والسلام۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رحمتوں کے تاج والے تو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عاصیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ درود تم پہ بھیجے جو مدام اس کو سرا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے